السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، مسلمان بھی آواز اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان کے تو علماء نے فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ اسلامی ممالک کی افواج پر بھی جہاد فرض ہو چکا ہے، اور عام لوگوں پر بھی وہ جس حد تک ان کا تعاون کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جہاد کی کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں، تو اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروکار لائیں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت جہاں پر ایک طرف صورتحال یہ ہے، تو دوسری طرف لبرلز کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات کا سامنا مسلمانوں کو ہوتا رہتا ہے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام تو امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو لڑائی جھگڑے کے، اسلام تو تشدد کے خلاف ہے، تو اسلام تو خود امن کی تعلیم دیتا ہے، تو لہذا اس وقت جہاد کرنا اور یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب تشدد کے زمرے میں آتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اور امن کو قائم کرنے کے لیے ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ظلم کا خاتمہ جس لیول پر بھی جا کر ہوگا تو اس سلسلے میں ظلم کے خلاف کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہی کہلائے گی۔ تو اگر اس ظلم کا خاتمہ احتجاج سے ہو سکتا ہے تو احتجاج بھی جہاد کہلائے گا۔ اس سلسلے میں زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اور اگر یہ ساری صورتیں کارگر نہ ہوں تو پھر تلوار کے ذریعے، گولی اور بم کے ذریعے بھی جو کوشش کی جائے گی، ظاہر ہے وہ ساری کوششیں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوں گی، اور ظلم ختم ہوگا تبھی جا کر امن آئے گا، اور تبھی جا کر یہ بات صادق آئے گی کہ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فلسطینی تنظیمیں دہشت گرد ہیں۔ دیکھیے، فلسطین کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا گھر چھینا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت اگر کوئی شخص، اگر کوئی قوم وہ اٹھ کر ظالموں کے خلاف لڑے، اپنے ملک پر قبضہ نہ ہونے دے، اپنے خطے پر قبضہ نہ ہونے دے، اس سلسلے میں وہ تلوار اٹھائیں، تو یہ کون سی دہشت گردی ہے؟ یہ تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود اپنی زمین کا، اپنی جان کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر بار کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور یہ ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جہاد کی ضرورت ہی کیا ہے، مذاکرات کر لیے جائیں، مذاکرات سے مسائل کو حل کر لیے جائے۔ دیکھیے، فلسطینیوں نے بہت مرتبہ مذاکرات کیے ہیں، بہت معاہدے کیے ہیں یہودیوں کے ساتھ، لیکن ہر بار اسرائیل نے ان معاہدوں کو توڑا ہے، بس، اور اپنی زمینوں کی، بستیوں کی توسیع کی ہے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی، فلسطینی قیدیوں پر مظالم بڑھائے۔ دیکھیے،